السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تم تدبیر کرتے ہو مگر اس کا اثر کوئی نہیں، تم بار بار دعائیں کرتے ہو مگر قبولیت کا کوئی نشان ہی نہیں، جس چیز کی تمنا رکھتے ہو اس کے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں، تو سنو، جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو، یہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ یاد رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ وجوہات کی بنا پر آتی ہے جس پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ جانتے ہو، ایک انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ وہ یہ کبھی جان نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کے اندھیرے میں کیا خیر پوشیدہ ہے۔ تمہارا رب خود تم سے فرماتا ہے، اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقیر کی توقع نہیں رکھتے؟ واقعی تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ خوب جان لو کہ ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا ہے، تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، ہم اسے معلوم مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ تو اگر آج تمہارے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے، تو سنو، ارشاد نبوی میں بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو انسان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے اور اس نے مانگی ہے، یا اس کی تکلیف اس دعا کے بقدر رفع کر دیتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ خاص وجوہات کے بنا پر آتی ہے جس پر اکثر انسان غور نہیں کرتا۔ تم کبھی کسی کی زندگی میں یہ غلطی بن کر شامل نہ ہونا کہ جس کے بعد تا عمر خاموش بددعا کی حصار میں آ جاؤ۔ یہ خاموش بہت طاقت رکھتی ہے، جو بنتے کام بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں، اور اسے وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو اس نے کبھی ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو دعا ہم اللہ سے بار بار مانگتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو سنو، جتنا تم اللہ سے راضی ہوتے ہو اتنا ہی اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم دل میں شکوے رکھ کر اپنی قسمت کو ہی کوستے ہو تو یاد رکھنا، اللہ اس بات سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی تمام دعائیں رکاوٹ کی نظر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں اپنی تقدیر سے شکوے ہونے لگے تو یہ شیطان کا تم پر پہلا وار ہے، اس کے بعد وہ تمہیں مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ میرا رب خود تم سے فرماتا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حدیث قریشی میں ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا، وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے۔ دیکھو، اگر آج تم محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے راستے بہت مشکل ہیں اور کچھ حاصل کرنا ناممکن لگ رہا ہے، تو مان لو کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہے جو تمہیں لاپرواہی سے زندگی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ پتہ ہے، آج جتنی چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، نہ وہ اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، وہ خواہشیں، وہ ضرورتیں اور وہ رشتے جن کے لیے تم دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، نہ وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس کا بندہ اس پر یقین کا سلسلہ جاری رکھے۔ یاد رکھو، آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ یاد دہانی آتی ہے کہ تم غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ان قریب تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جانتے ہو، جب اللہ کی مشیت انسانی مشیت سے مل جاتی ہے تب تمہارے کام پایا تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آج تمہیں منزل کا کوئی وجہ راستہ دکھائی نہیں دے رہا تو سنو، جب اللہ سے دعا مانگتے ہو نا، تب اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہاری دعا قبول کرتا ہے اور وہ خود تمہارے لیے اسباب بنتا ہے، اور لگتا ہے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھنا، تمہارا یہ مایوس سا دل اللہ
اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو الٹتا اور پلٹتا ہے۔ ایک حدیث میں ثابت ہے کہ تم اپنے آپ کو کبھی بد دعا نہ دو اور اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی سے موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے جو وعدے الہی ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے جو لوگ ہماری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ دوں گا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور بضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کی پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، اللہ ان قریب تمہیں وہ سب عطا کرے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو انشاءاللہ۔ اور جن جن لوگوں نے کمنٹ میں مجھ سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہا، میری ان تمام لوگوں کے لیے بہت دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر خواہش کو پوری کرے جس کے لیے آپ کا دل بہت پریشان رہتا ہے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔